الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ رب العالمین نے سورۃ نحل آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ان تحرص علی ہداہم، فرمایا کہ لالچ کرو تم اللہ کی ہدایت پر، حریص بن جاؤ اللہ کی ہدایت پر۔ فإن اللہ لا یہدی، پکی بات ہے اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے اس کو کبھی ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ لا یہدی من یضل، جس کو رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے پھر اللہ کبھی بھی ہدایت عطا نہیں کرتا۔ انا، تحقیق پکی پختہ بات کر دی گئی۔ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جس کو رب گمراہ کر دیتا ہے اس کو دنیا میں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا اور رب بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اس کو گمراہ کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو لالچ کرنا ہدایت پر، ایمان پر لالچ کرنا، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، صحابہ کرام نے بنگلے، گاڑیاں، کاروبار، پیسے، جائیداد، مال، دولت، ثروت، ان چیزوں پہ لالچ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے جب بھی لالچ کی ہے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے لالچ کی ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی پہلی صف میں آنا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، اللہ فرماتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل، شان، عظمت، جس عمل کی بیان کی، صحابہ کرام کو سب سے آگے پایا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو لاجواب کر دیا ہے کہ امتی میرے سارے مل بھی جائیں، صحابہ کرام کے ایمان کیا، صحابہ کرام کے عمل کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتے۔ ہزاروں کروڑوں خرچ کرنے لگ جائیں، صحابہ کرام کے 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور نے بالکل صحابہ کرام کو ممتاز، منفرد بنا دیا ہے، اسلام کے ہیرو بنا دیے ہیں۔ اور کیوں نہ بناتے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کرام والا ایمان لے آؤ گے تو ہدایت تمہاری دامن میں، تمہاری جھولی میں ڈال دی جائے گی۔ اگر نہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم پھر جاؤ گے تو اختلافوں میں بھٹکے پھرو گے۔ امت اگر جمع ہونا چاہتی ہے صحابہ کرام کے نام پہ جمع ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی شان پر، عظمت پر امت جمع ہو سکتی ہے۔ اور رب العالمین نے ان کی بیان آگے 41 نمبر پہ بیان فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، ہجرت حبشہ کی، ہجرت مدینہ کی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، مال مویشی، جانور، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، سب کو ترک کر دیا صرف اسلام کی خاطر، اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کی عظمت و شان کی خاطر۔ انہوں نے
بڑے ظلم برداشت کیے، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئیں، پتھروں پہ لٹایا گیا، گرم ریت پہ لٹایا گیا، گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیٹا گیا، گلیوں محلوں میں گھسیٹا گیا، طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، طرح طرح کی مصائب و آلام کا سامنا کیا، مصائب و آلام کے پہاڑ ان کے سروں پہ آئے، لیکن ان کے جذبہ ایمانی کو، جذبہ اسلامی کو متزلزل نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، بڑے ظلم کیے گئے، بڑے ظلم کیے گئے، حتیٰ کہ وہ کافر جب ایمان لائے تو ایمان کے بعد بھی وہ تڑپتے اور روتے رہتے کہ ہم نے فلاں دن ہم نے جنگ کے موقع پر فلاں صحابی کو یہ ظلم کیا تھا، اس طرح ستایا تھا، اذیت دی تھی۔ وہ سال ہا سال وہ خود کافر نہ بھول سکے، اتنے ظلم صحابہ کرام نے برداشت کیے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے صحابہ کرام کو، اسلام کے ہیروز کو، اسلام کی محنت شاقہ کرنے والوں کو دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ دنیا میں اچھا ٹھکانہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں صحابہ کرام کے مزارات مبارکہ ہیں، اور پوری دنیا میں صحابہ کرام کا نام محراب پر، منبر پر، مسجدوں پر، گھروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، صحابہ محفلوں میں، مجلسوں میں، انفرادی اور اجتماعی ہر محفل میں صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے، اور اتنی عزت اور اتنی احترام سے کہ جب بھی صحابہ کرام کا اسم گرامی آتا ہے سب کے منہ پر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ صحابہ کرام کی عزت، وقار، شان، شوکت، رب فرماتا ہے دنیا میں ہی ہم نے ان کو حسنات دے دی ہیں۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور ہم نے آخرت میں تو بہت بڑا اجر دینا ہے، بہت بڑی عزتوں سے نوازنا ہے، بہت بڑی شان سے نوازنا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہیں۔ اور فرمایا الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی عظمت کی خاطر، اعلائے کلمت الحق کی خاطر، کلمت اللہ ہی العلیٰ کی خاطر صحابہ کرام جم گئے، ڈٹ گئے، سردیوں کا مقابلہ کیا، گرمیوں کا مقابلہ، دھوپ کا مقابلہ، پردیس کا مقابلہ، مفلسی کا مقابلہ، اور حتیٰ کہ بھوک کا مقابلہ، پیاس کا مقابلہ، دشمنوں کا مقابلہ، کافروں کا مقابلہ، منافقوں کا مقابلہ۔ صحابہ کرام نے کس کس طرح مقابلے کیے اور جم گئے اور ڈٹ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم ایمان لے آؤ ثم استقم، پھر تم ڈٹ جاؤ، اور استقامت اور ڈٹنا صحابہ کرام کا ڈٹنا تھا۔ استقامت کی مثال جو صحابہ کرام نے قائم کی ہے، کائنات میں قیامت تک کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ بڑی مصیبتیں برداشت کیں، تکلیفیں برداشت کیں، کس طرح کفن نصیب نہیں ہوئے، بڑے سارے واقعات صحابہ کرام نے مشکلیں برداشت کیں۔ اور آج کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ بن جراح کو ہمارا سپہ سالار اور امیر قافلہ بنا کر حضور نے ہمیں روانہ کیا سمندری سفر میں، اور ہم وہاں گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھیلی مبارک کھجوروں کی دی، بس وہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک کھجور کو چوستے رہتے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اس طرح چوستے پھر ہم پانی پی لیتے۔ ایک کھجور، آپ اندازہ کریں کھجور کتنی کو ہوتی ہے اور کتنی اس میں خوراک ہوتی ہے۔ ایک کھجور پر جنگ لڑنے والے، آج ہم باتیں کریں ان کی ہم شان کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی شوکت کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے صبر کو، شکر کو، ان کے استقامت کو، ان کے استقلال کو، ان کے پورا عزم کو، ان کے اعلیٰ عزم کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ان پر تو رب ذوالجلال نے کیا کیا کرم نوازیاں نازل فرمائیں، اللہ نے کیا کیا مہربانیاں نازل فرمائیں، رب پھر کتنا راضی ہوا۔
صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمارے کھانے کی ہر چیز ختم ہو گئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا توکل اللہ پر تھا، ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہوتے ہیں جو ہمیں اچھا کارساز سمجھے، نعم المولا و نعم النصیر، جو ہمیں اچھا مولا سمجھے، اچھا نصیر سمجھے، پھر ہم کافی ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے ہم اس کو کافی ہوتے ہیں۔ پھر وہی ایک کھجور کھانے والے 30 دن وہ میٹھی خوراک کھانے والے، اللہ رب العالمین نے پھر نمکین خوراک کیا، مچھلی کی صورت عطا کی، عنبر مچھلی عطا کی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم، ایک روایت میں ہے 18 دن، مسلم بخاری میں ایک روایت میں ہے کہ 18 دن ہم نے کھایا، ایک روایت میں ہے کہ 30 دن ہم ایک مچھلی کو کھاتے رہے، اور 300 صحابی تھے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی مچھلی، اللہ نے بگیسٹ فش عطا کر دی، سب سے بڑی مچھلی، کائنات کی سب سے بڑی مچھلی عطا کی، ہم نے 30 دن اس کو کھایا۔ اور علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، حدیث کی تفسیر میں، کہ صحابہ کرام کا یقین اللہ کی ذات پر تھا، 30 دن مچھلی آج تک نہیں چل سکتی بغیر فریزر کے، فریج تو اس دور میں تھے نہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی ہم کھاتے تھے تر و تازہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا، 30 دن ہم کھاتے رہے، مچھلی باسی نہ ہوئی، بوسی نہ ہوئی، تر و تازہ ذائقہ، فریش ذائقہ، فریش ٹیسٹ اللہ رب العالمین نے اس میں پیدا کر دیا۔ یہ رب العالمین پر بھروسہ اور اس پر اچھا اجر ہے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ہم ان کو دنیا میں ہی حسنات عطا فرماتے ہیں، حسنات کا اعلیٰ ٹھکانہ عطا کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر یہ داستان سفر اور یہ آپ بیتی صحابہ کرام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کی اور سنائی داستان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور مسئلہ پوچھا کہ حضور وہ مچھلی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس ہو تو مجھے بھی کھلاؤ۔ ایک صحابی نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کھلائی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں جو میرے صحابہ کرام کو اتنے اعلیٰ انعامات سے نوازتا ہے اور میرے صحابہ کرام کے کام کو قبول فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے صحابہ کرام کے لیے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، ان پر اللہ بھی راضی ہے، اللہ ان کو راضی بھی کرے گا۔